حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی وہ بیٹے کی قربانی تھی، کوئی دنیا کا مال اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹنگ کے لیولز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. یعنی ان کو بیٹے کی قربانی کا فرمایا گیا، ہمیں صرف مال کی اور ایک جانور کی. بکرے سے انسیت ہو جاتی ہے، جانور ایسا ہوتا ہے لیکن اتنی انسیت تو نہیں ہو سکتی. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ایگزامپل سیٹ کی جاتی ہے وہ میکسیمم کی جاتی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ سارے لوگ میکسیمم نہیں ہوتے. سب لوگوں کی سوچ، اپروچ اور سب لوگوں کا مینٹل لیول، سب لوگوں کی ڈیووشن یہ ایسی نہیں ہوتی. لہذا ایگزامپل تو اس قدر ہائی سیٹ کی جاتی ہے کہ اس کو دیکھ دیکھ کے جذبہ پکڑتے جائیں. ٹھیک ہے، ہم کسی کے سامنے اگر کسی کو مثال کے طور پہ یہ ہوتی کو پیمائی ہوتی ہے نا، پہاڑوں پہ چڑھنا، چڑھ جاتے اتر آتے. پھر اب اس کو ہم نے کسی کو کہنا نا کہ آپ فلاں چوٹی کے اوپر چڑھے، تو اس کے سامنے مثال اس بندے کی نہیں رکھیں گے جو اسے چھوٹی والی چوٹی پہ چڑھا ہوگا. ہم اس کے سامنے مثال اس سے اوپر والی چوٹی پہ چڑھنے والے کی رکھیں گے. دیکھیں یار فلاں بندہ تو کیٹو پہ چڑھ کے آ گیا، تم تو اس پہ چڑھ رہے ہو. تو ایگزامپل جو ہوتی ہے یہ بہت بلند و بالا رکھی جاتی ہے. بزرگان دین کے جو احوال ہوتے ہیں وہ میکسیمم ایگزامپل سیٹ کی جا رہی ہوتی ہے. ہمیں ہی اس طرح کرنا ہمارے لیے ہمارے بس میں نہیں ہوتا، اور سب کو فالو کرنا تو ناممکن ہی ہوتا ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا. کئی زندگیاں چاہیے اس کے لیے. تو ہوتا یہ ہے کہ ایگزامپل بہت اعلیٰ درجے کی سیٹ کی جاتی ہے، اور پھر اس کے نیچے نیچے جہاں جس حد تک جو عمل کر سکتا ہے وہ عمل کرتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی قربانی پیش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا متبادل دے دیا. ہمیں قربانی جو ہے وہ جانور کی قربانی کرنے کا فرمایا گیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے اولاد کی قربانی کی کوئی صورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر جب راہ خدا میں نکلنا ہو اور جنگ میں جانا ہو تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں تو جان جانے کا پورا خطرہ ہوتا ہے نا. تو وہاں پر جو لوگ خود جاتے ہیں وہ اپنی جان ہی کو تو پیش کر رہے ہوتے ہیں قربانی کے لیے. جو اس میں اپنی اولاد کو بیچتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کو قربانی کے لیے تو پیش کر رہے ہوتے. قربانی کی یہ صورت پائی جاتی ہے، نچلے درجے میں بھی پائی جاتی ہے. آج بھی دنیا کی جتنی فوجیں ہیں، فوجوں نے ساری زندگی امن سے نہیں رہنا ہوتا، جنگ کا موقع بھی آ سکتا ہے. تو جو اپنی اولاد کو فوج میں بھیجتے ہیں، اور خاص طور پہ ان دنوں میں جن دنوں میں جنگ ہی چھڑی ہوئی ہے اور ان کی پوسٹنگ ہی وہاں پر کی ہوئی ہے کہ جہاں پر پتہ نہیں واپس آنا یا نہیں آنا، زندہ آئے گا یا فوت شدہ آئے گا، شہید آئے گا. تو اس کے باوجود لوگ اپنی اولاد کو ان اداروں کے اندر بھیجتے ہی ہیں نا، اور ان کی پوسٹنگ کرواتے ہی ہیں اور وہ جاتے ہی ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ پتہ بھی ہوتا ہے کہ جا رہا ہے اور پتہ نہیں اس میں زندگی اس کی رہے گی یا نہیں رہے گی، لیکن اس کے باوجود بھیج رہے ہوتے. تو اولاد کی قربانی کا یا اپنی قربانی کا بہرحال بعض صورتوں کے اندر موقع ملتا ہے، اور اس میں پھر جو بندہ مومن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس قربانی کے لیے بھی تیار ہو ہی جاتا ہے.